اس میں سے یہ گزارا. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا عنها اس سے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس میں سے جس میں وہ تھے. اچھا اللہ تعالیٰ یہ جو سیغے استعمال کر رہا ہے تثنیہ کے کر رہا ہے، لہذا یہ کرسچینٹی میں آیا نا وہ کہتے ہیں ایکسیز آف ایول جو ہے وہ عورت ہے. ایو اما ہوا کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایو. تو یہ ایول یعنی برائی یہ انہوں نے عورت سے، یہ جو آج کہہ رہے ہیں ہم عورت کے بڑے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، انہوں نے تو اپنی ماں کے نام سے ایول کو ڈیڈکٹ کیا ہوا ہے ایول. جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ان دونوں کو ہم نے کہا، ان دونوں نے نافرمانی کی، ان دونوں کو شیطان نے بہکایا. یہ کسی ایک انڈیویجول کے اوپر نہیں اللہ تعالیٰ نے ڈالا، کیونکہ ہر ایک کی اپنی مرضی تھی. سیدنا آدم کی بھی اپنی مرضی تھی اور اما ہوا کی بھی. اچھا آپ کو تورات کے اندر ملے گا کہ وہ مور کی شکل میں مطلب اس کے پاؤں کے ساتھ لگ کے داخل ہوا. یہ ساری کی ساری فضول چیزیں ہیں کہ ان کے پیچھے پڑھا جائے. ایک انٹرسٹ کے طور پہ ہو سکتا ہے، لیکن اس چکر میں پڑھنا کہ وہ کیسے گیا تھا جی جناب کہ تسی راہ ڈھک لینا ہوتا کیسے گیا تھا، اور جس طرح مرضی گیا ہوئے کوئی فرق نہیں پہنتا. یہ یعنی خام خواہ کی بحثیں ہوتی ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں. ہمیں ایک بندے نے جناب یہاں پہ اکیڈمی میں رابطہ کر کے کہہ رہا ہے جی کیڑیاں دو انگلیاں جوڑیاں سن حضور نے. وہ پائی جیڑیاں بھی دو جوڑیاں نے بتانا آپ علیہ السلام یہ چاہ رہے تھے، یہ والے ویسے یہی دو جوڑی تھی شہادت کی اور درمیان والی، کہ میرے بعد اب قیامت ہی آئے گی، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. یعنی نبی علیہ السلام خود بھی قیامت کی خبر ہے. یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ انگلیاں کون سی دو تھی. تو یہی ہوتا ہے کہ ہم انگلیوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، جو میسج ہے وہ پس پش ڈال دیا جاتا ہے. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے ان دونوں کو ورگلایا. ابھی یہ آیت ڈسکس کیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے. سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ایک جن کے جس کا نام تفسیر تبری میں ہمیں عزازیل ملتا ہے. اہل سنت کے ہاں معتبر تفسیر ہے، شروع میں لکھی گئی، عزت والا، لیکن بعد میں ذلت اس کا مقدر ہوئی. ابلیس بن گیا، وہ شیطان بن گیا. اس نے انکار کیا اور وہ متکبرین میں شامل ہوا. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بسایا. اب اس میں اختلاف ہے کہ یہ جنت وہی والی جنت ہے جو الٹیمیٹلی ہمیں ملنی ہے، یا یہ پروٹوٹائپ کوئی جنت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی باغ میں انہیں بسایا ٹیسٹ کرنے کے لیے، اور انہیں حکم دیا کہ یہاں پر تم رہو، لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا کہ یہ جو فلاں درخت ہے اس کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے. اسی کانٹیکسٹ میں آیت نمبر 36 سے گفتگو آگے چل رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا یعنی راہ حق سے ہٹا دیا، عنہا اس سے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ اور ان دونوں کو نکلوا دیا اس جنت میں سے جس میں وہ رہ رہے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا، یعنی ان دونوں. کرسچینٹی کے اندر یہ چیز مشہور کر دی گئی کہ یہ سیدہ حوا تھی جنہوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بہکایا، نعوذ باللہ. اور یہی چیز جو ہے وہ ہم مسلمانوں کے ہاں بھی پائی جاتی ہے کہ جی وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی عورت نے نکلوایا تھا. کرسچینٹی تو پھر بہت آگے چلی گئی، انہوں نے تو ایول لفظ جو ہے نا یعنی برائی، اس کو جو ڈیڈکٹ کیا ہے ایو سے. اما ہوا کو انگلش میں کہتے ہیں ایو، EVE، اور وہ کہتے ہیں ایکسیز آف ایول جو ہے وہ عورت ہے. آج یہ لوگ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. انہوں نے تو یعنی اپنا جو لفظ ہے ایول برائی اس کو ڈیڈکٹ کیا ہے سیدہ حوا کے نام سے، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ٹیمپرڈ فارم میں کرسچینٹی کے اندر چیزیں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی غلطیوں کا ذکر اکٹھا کیا ہے کہ ان دونوں کو شیطان نے بہکایا. ان دونوں کی غلطی تھی کہ وہ شیطان کے پیچھے لگے.
یہ کسی ایک کی غلطی نہیں تھی کہ وہ کھاتے میں ڈال دی جائے۔ وَقُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو ہم نے فرمایا اب اتر جاؤ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، تم میں سے بعض کے، یعنی حکم تو ان دونوں کو ہوا اترنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ تو ظاہر اپنے ڈیوائن علم سے دیکھ رہا تھا ان دونوں سے ہی میں کثیر تعداد میں مرد و عورت زمین پہ بساؤں گا، تو گویا کہ پوری انسانیت کو زمین پہ اتار دیا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور زمین میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا کچھ عرصے کے لیے، اور وہاں سے جو تم نے نفع حاصل کرنا ہے وہ کر لو، یعنی اللہ تعالیٰ ریسورسز بھی پرووائڈ کرے گا، لیکن دنیا کی زندگی تمہاری عارضی زندگی ہوگی، الٹیمیٹلی تمہیں لوٹ کے ہمارے پاس آنا ہے۔